صحیح البخاری میں ہے، باقی تفصیل دیگر حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مشہور صحابی حضرت عثمان غنی کا نام سنا ہوگا، یہ وہ صحابی نہیں، یہ اور ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 14ویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے 13 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 14ویں یہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام کا شرف حاصل کیا، اور یہ بھی ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مدینے میں سب سے پہلے فوت ہونے والے یہی صحابی حضرت عثمان بن مظعون ہیں، پہلا صحابی مہاجر جس کی وفات ہوئی عثمان بن مظعون تھے۔ نبی مکرم رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عثمان بن مظعون وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے گھر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قبل عثمان بن مظعون وهو میت۔ کائنات کے امام نے حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے کا بوسہ لیا، وَيَبْكِي عَيْنَاهُ، اور رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس قدر ہم نے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کو ٹپکتا ہوا دیکھا جیسے موسلادھار بارش کا پانی گرتا۔ گھر میں عورتیں جو جمع تھیں ان میں سے ایک عورت، اس نے ایک جملہ کہا، رحمت اللہ علیکہ یا ابا صائب، اے ابو صائب، اس کی کنیت تھی عثمان بن مظعون، اے ابو صائب اللہ تجھ پر رحمت کرے، اور ساتھ ہی ایک ایسا جملہ کہہ دیا، خطرناک جملہ، کیا کہا، شہادتی لقد اکرمک اللہ، میں گواہ ہوں اس بات پر کہ اے عثمان تو دنیا سے چلا گیا، تیری اللہ نے بڑی عزت کی۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا وما یدریک، ام العلا، ام العلا اس عورت کا نام تھا جو یہ جملہ کہہ رہی تھی، آپ کو کیسے پتا ہے کہ اللہ نے اس کی عزت کی؟ اس نے کہا ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فَمَن يُكْرِمُ اللَّهُ، اگر اللہ اس عثمان بن مظعون کی عزت نہیں کرے گا تو وہ کون شخص ہے جس کی اللہ عزت کرے گا؟ اللہ، عورتوں نے کیوں کہا یہ جملہ؟ اس کے سامنے حضرت عثمان بن مظعون کی زندگی تھی، اس کی نیکیاں تھیں، اس کی عبادتیں تھیں، اس کی ریاستیں تھیں، اس نے اس کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے عثمان بن مظعون کیسے صحابی تھے؟ لقد اشد الناس اجتہادا فی العبادۃ یصوم النہار و یقوم اللیل، سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے پیغمبر کے سارے صحابہ ہی زہد اور تقوی کے پہاڑ تھے، لیکن جب سوال کیا جائے گا کہ اصحاب محمد میں سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے صحابی ہیں جو تقوی اور زہد کے پہاڑ تھے، جواب ملے گا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر کے سارے صحابہ نفلی روزے رکھنے والے، لیکن جب یہ سوال کیا جائے گا کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والا کون صحابی ہے، جواب ملے گا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کے سارے صحابہ تہجد گزار، قیام اللیل کرنے والے، لیکن جب یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ لمبا قیام، لمبی تہجد کی نماز پڑھنے والا کون صحابی ہے، جواب ملے گا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔
سارے صحابہ قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن جب سوال اٹھایا جائے گا کہ نبی کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون قرآن کو پڑھنے والا ہے، تو جواب ملے گا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں اس عورت نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اگر اس کی عزت نہیں کرے گا تو وہ کون ہے جس کی اللہ عزت کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام العلا، یہ جو آخرت کا معاملہ ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تو نے کہہ دیا ہے، اور وہ تاریخی الفاظ کہے جس نے اس وقت تمام لوگوں کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہے ام العلا سن، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اس عثمان بن مظعون کے بارے میں کہہ رہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے علم نہیں ہے کہ آخرت کے معاملے میں مرنے کے بعد کیسا سلوک کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی، پیغمبر نے اپنی زبان سے بتا دیا تھا کہ آنا سید ولد آدم، کہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی آدم کی ساری اولاد کا سردار اللہ نے مجھے محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی، یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی، آدم و من وراء تحت لواء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا، لواء الحمد کا جھنڈا، اللہ اکبر، یہ وہ جھنڈا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی خواہش کریں گے کہ ہم اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں، ہمیں جگہ مل جائے۔ جس کو اس جھنڈے کے نیچے جگہ مل گئی وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، وہ جہنم سے بچ گیا، وہ 50,000 کا دن جو طویل گرمی والا اس سے بچ گیا، وہ امن اور سکون میں آ گیا۔ اسی لیے تمام انبیاء بھی خواہش کریں گے کہ وہ جھنڈا ہمیں نصیب ہو جائے لواء الحمد کا، ہم بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی، اور یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ قیامت کے دن حوض کوثر کا مالک اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا حوض کوثر ہے؟ فمن شرب منہ شربتن، فمن شرب منہ شربتن، جس شخص کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا، ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا اس پانی میں سے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اسے دوبارہ اس دن میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کا مالک اللہ نے اس کو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی، اور یہ بات بھی واضح ہو چکی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دیکھوں گا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آواز آئے گی من انت فاقول انا رسول اللہ، میں کہوں گا کہ اللہ کا رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرشتہ کیا کہے گا کہ جب سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اس دروازے کو لگایا ہے، اور یہ دروازہ بند کر کے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس وقت تک یہاں کھڑا رہے جب تک میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر نہیں آتا، اور آپ سے پہلے مجھے کھولنے کی اجازت نہیں تھی، اب دروازہ کھولوں گا اور آپ اندر تشریف لیں۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا ادری ما یفعل بہ، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ اللہ، یہ تم عثمان بن مظعون کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو آخرت کا معاملہ اتنا حساس نہیں ہے، یہ بہت گنونا معاملہ ہے اور مشکل گھڑی ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ عظیم صحابی تھا، عظیم صحابی، اللہ اکبر، اس صحابی کو دفنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ ایک صحابی گیا، حدیث میں آتا ہے اسے پتھر نہیں اٹھایا گیا، اللہ کے رسول خود گئے، اس پتھر کو اٹھایا اور آپ کی قبر مبارک سر کے پاس رکھ دیا اور فرمایا میں نے یہ نشانی رکھی ہے عثمان بن مظعون کی کہ جب تک میں زندہ رہا میرے گھر سے جو بھی فوت ہوگا میں اس کے ساتھ اپنی قبر بناؤں گا۔
اللہ اکبر، یہ شرف تھا، یہ اعزاز تھا، اور ہوا بھی ایسا اللہ کے محبوب پیغمبر کا بیٹا 1.5 سال کا رسول اللہ کی جھولی میں وفات پا گیا، اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کی قبر عثمان بن مظعون کے ساتھ کھودو۔ صحابہ نے کھودی اور فرمایا اپنے بیٹے کو دفناتے ہوئے میرے بیٹے اپنے چچا عثمان بن مظعون کے پڑوس میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا، کائنات کے امام کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی کی بیوی تھی وفات پا گئی، رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی کی قبر بھی عثمان بن مظعون کے قریب کھودو، اور وہاں دفنایا گیا۔ اور یہ سارے حالات دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اوصا ان اہلک بالمدینتی، اور لوگوں میری وصیت کو سن لو، لکھ لو، اگر میری وفات مدینہ میں ہو جائے تو میری قبر بھی عثمان بن مظعون کے قریب بنانا۔ وہ حضرت عثمان بن مظعون ایسے عام صحابی نہیں تھے، اسی لیے اس عورت نے کہا تھا فَمَن يُكْرِمُهُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ اس کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول بتائیے کون ہے جس کی اللہ عزت کرے گا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسے کلمات نہیں کہہ سکتے، کسی کو علم نہیں ہے۔ انی لارجو لہ الخیر، اے ام العالی میں ایک امید تو رکھتا ہوں، اچھا گمان تو رکھتا ہوں کہ عثمان بن مظعون کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایسا ہی کرے گا، ایک امید تو کر سکتا ہوں۔ تم یقین کے ساتھ کتنا بڑا بھی عظیم انسان ہو، اس کے مرنے کے بعد کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ واقعتاً جنتی ہے، واقعتاً بڑا ہی اللہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ ہم گمان کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ میں ام العالی، یہ تیرا سوچنا، یہ تیرا بولنا یہ ایسے نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آخرت کا، مرنے کے بعد جو ہے اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کو پتہ نہیں کہ کب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا آیا، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے، اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پیغام آیا کہ وہ صحابی فوت ہو گیا۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ کمزور بوڑھا ہے، ابھی اٹھ کے گیا ہے اور ایسے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم تعجب کرتے ہو، اچانک اس کی وفات پر ایک وقت آئے گا، قیامت جب قریب آ جائے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی، جس طرح یہ اچانک فوت ہو گیا، حادثاتی اموات اس کثرت کے ساتھ ہوں گی، حادثاتی اموات کثرت کے ساتھ ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ کبھی نہیں چلے گا، لوگ گھر سے نکلیں گے، فون آ جائے گا تمہارا وہ فوت ہو گیا۔ اور آج وہ نشانی جو رسول اللہ نے بتائی تھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ایسے حالات ہو رہے ہیں، اچانک موتیں آ رہی ہیں، اچانک لوگ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم سب نے جانا ہے، کچھ آخرت کی تیاری بھی کر لو، کچھ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے، ساز و سامان کیا ہے، کیسے معاملات آئیں گے، اللہ کی کس امید پر ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اللہ کے رسول پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ اے اللہ کے نبی اللہ کا پیغام آیا ہے، دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لو، دنیا سے کر لو، اپنی امت سے کر لو، اولاد سے کر لو، صحابہ سے کر لو، لوگوں سے کر لو، لیکن یاد رکھو جس سے بھی کرو گے ایک وقت جدائی کا آنے والا ہے، وہ سب کو جدا ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی تم نے بھی آ جانا ہے، ایک وقت جدائی کا مقرر ہے، وہ سب کے لیے ہے، جس سے چاہو محبت کر لو، لیکن آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، آخرت کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ام العالی یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اور وہ وقت آیا کہ ایک رات ام العالی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، بہہ رہا ہے، بڑے سفید پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور خواب میں اسے بتایا گیا یہ چشمہ عثمان بن مظعون کا ہے۔ وہ اٹھی، جب اسے جاگ آئی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی، یا رسول اللہ
میں نے خواب دیکھا ہے، اس طرح چشمہ ہے وہ چل رہا ہے، میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے بتایا گیا عثمان بن مظعون کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام العلا تو اب کہہ سکتی ہے کہ اللہ نے عثمان بن مظعون کی عزت کی ہے، یہ وہ چشمہ ہے جو اس کے اعمال ہیں، یجری، وہ بہہ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ اس کی نیکیوں کا رجسٹر ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، نیکیوں کا رجسٹر کھلا ہے، قیامت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا رہے گا۔ ہم سب نے جانا ہے، کوشش کرو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیکیوں والے رجسٹر کھلے رہیں، ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ جاری رہے، ہمارے مرنے کے بعد پیچھے سے ہمیں اجر و ثواب پہنچتا رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور ایسے برے کام کر جائیں جن کا مرنے کے بعد بھی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد، گناہ بھی جاری رہتے ہیں، نیکیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ یاد رکھو ایسے کام کر کے نہ جاؤ کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے گناہوں والے رجسٹر کھلے رہیں، کسی برائی کا ایجاد کر کے چلے جاؤ، کوئی برائی کا طریقہ کار کسی کو بتا گو اور کوئی برائی چھوڑ کر جاؤ گے، پھر لوگ تمہارے پیچھے تمہاری اقتدا کریں گے، تم دنیا سے چلے گئے لیکن تمہارے نامہ اعمال میں برائیاں اور گناہ لکھے جا رہے ہیں اور عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں، وہ صدقہ جاریہ جو تم اپنی زندگی میں کیا ہے، وہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تمہارے نامہ اعمال میں عثمان بن مظعون کی طرح نیکیاں درج ہوتی رہیں اور اللہ مرنے کے بعد تمہاری عزت بھی کرے۔ وہ صدقہ جاریہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے، مساجد کو آباد کرنے کی صورت میں، مدارس کو چلانے کی صورت میں، اور صدقہ جاریہ جو ہے مساجد بنانے کی صورت میں، کسی کو کھانے پلانے کی صورت میں، اور ایسا انتظام کر جاؤ اور ایسے اعمال کر جاؤ کہ وہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ جب آخرت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں اے ام العلا میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بہ، مجھے بھی علم نہیں کہ کیا سلوک ہوگا، پھر میں اور آپ کون ہیں جو اس غمنڈ میں، ہم تو اتنے جو غمنڈ میں آ گئے کہ جب اذان ہوتی ہے ہم نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، جمعے والے دن ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ نہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرو، اس کے باوجود جو ہے اللہ کا خوف دلوں میں رکھو، اور اس کے باوجود ایسے اعمال کر جاؤ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے سکے۔ عثمان بن مظعون بڑا عظیم انسان تھا اور بڑا جلیل القدر صحابی تھا، بڑی شان والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریف فرمائی، السلف الصالح، ایسے الفاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا یہ نیک بزرگ ہے، اور اس کے باوجود بھی کنفرم یقینی بات کائنات کے امام اپنی زبان سے ادا نہیں فرما سکے۔ فرمایا انی لارجو لہ الخیر، میں ایک گمان، ایک اچھی سوچ، ایک خیال تو کر سکتا ہوں کہ اللہ عثمان بن مظعون کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، لیکن یقینی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ اکرام کا ایسا ہی معاملہ تھا۔ صحابہ اکرام جو تھے وہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ مرنا ہر ایک نے ہے اور جدائی بس پہنچنے والی ہے، یہ گمان چھوڑ دو کہ ابھی ہم بیمار نہیں ہوئے، ابھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی ہمارے اندر بڑی طاقت اور قوت ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیمار بھی اور تندرست بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، سب جا رہا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، اور سب نہیں جانا ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کر جاؤ، جس طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اور آخرت میں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے کام آ سکے، جن سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اور یہ بہت سارے موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یہ نمازوں کو چھوڑ دینا اور جمعوں کو چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ چھوڑ دینا اللہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتے، پھر اور جمعہ دوسرا بھی چھوڑ دیا، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ گیا۔ فرمایا اگر اسی طرح ایک انسان جمعے کو چھوڑ دے گا اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دے گا۔ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رحمت رک جاتی ہے، پھر اسے ہدایت کی بات، اسے دین کی بات، قرآن اور حدیث کی بات اسے اچھی نہیں لگتی۔ سیاہ دلوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور نمازوں سے غافل ہو جانا، جمعے سے غافل ہو جانا، عبادات سے غافل ہو جانا، نوافل سے غافل ہو جانا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو دل کو سیاہ کر دینے والے۔
جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اور نامہ اعمال بھی سیاہ ہو گیا، دنیا میں برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں ہم ہمارے نامہ اعمال اور نیکیوں کے رجسٹر جاری رہیں، صدقہ جاریہ جاری رہے، پھر ایسے اعمال کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اولاد کو بھی پڑھاؤ، گھروں کے اندر دینی ماحول کو اپناؤ، اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور پھر اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔